الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین میرے اور آپ کے پیارے نبی اور ہمارے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ محترم سامعین، میں آپ تمام احباب کو اس کالونی سے اور باہر سے آنے والے تمام بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اور مسجد انتظامیہ کی طرف سے بھی، اور آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو الفاظ منقول ہیں ان الفاظ کے ساتھ بھی تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ سب کے تمام نیک اعمال قبول فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے دو خوشی کے دن رکھے گئے، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ آج کا دن اعظم الایام عند اللہ، اللہ کے ہاں پورے سال میں سب سے قیمتی دن، سب سے افضل دن اگر کوئی ہے تو یوم النحر، آج قربانی کا دن ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آج کے دن جو دنیا کا سب سے افضل ترین دن ہے، اللہ کے ہاں اگر کوئی قیمتی ترین عمل ہے وہ اللہ کی دربار میں اپنے جانوں کا خون بہانا ہے۔ اس سے افضل عمل کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ اگر آج کوئی بندہ کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر دے وہ ایک طرف ہے، اور ایک بندہ 50,000 کی 60,000 کی لاکھ کی قربانی کرتا ہے، 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنے سے اس کا یہ قربانی کرنا اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں یہ پھر عظیم دن عطا فرمایا۔ اور آج کے دن کے بے شمار فضائل ہیں، اور ان میں ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ آج کے دن بھی عید کی تکبیروں میں کوئی کمی نہ آئے، قربانی کرتے ہوئے بھی، چلتے پھرتے بھی 13 کی شام تک جو اتوار کا دن بنتا ہے، 13 کی شام تک قربانی کا ٹائم ہے، اور 13 کی شام تک ہم نے عید کی تکبیریں پڑھنی ہیں۔ اور عید کی تکبیریں یہ ان دنوں میں سب سے افضل عمل ہے، کیونکہ انسان اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، توحید کا وہ اعلان کرتا ہے اور شرک سے بیزاری کا اعلان ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ چھوٹی ترین سورت جو اتاری گئی، لیکن یہ فضائل کے لحاظ سے اتنی بڑی سورت ہے، مقام اور فضیلت کے لحاظ سے اتنی اعلیٰ سورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ اور جب کوئی نعمت عطا فرمائی جاتی ہے مجھے اور آپ کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے، پھر ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ فرمایا فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور فرمایا وانحر، اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ یہاں نبی سب سے بڑا ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر قربانی بھی سب سے بڑی، نہر اونٹ کو قربان کرنے کو کہا جاتا ہے، باقی جانوروں کو ذبح کرنا کہا جاتا ہے، جہاں ذبح کرنا نہیں کہا گیا بلکہ فرمایا وانحر، کہ سب سے بڑی قربانی کیجیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ حج کے موقع پر ایک قربانی کرنی تھی اور وہ بھی ایک بکرے یا چھترے کی، لیکن آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ اور قربانی کا جو جانور ہوتا ہے بڑا، اس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ عید کا جو اونٹ ہوتا ہے جو حج نہیں کر رہے، اس کے اندر 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، جو 700 قربانیاں بنتی ہیں۔
اللہ کے دربار میں کہیں آپ کے گھر کا چولہا نہیں جلتا، یہ حالات ہیں۔ اور جب مالک نعمت آتا ہے پھر اپنے گھر میں نہیں رکھا بلکہ پھر اللہ کی راہ میں بھی اسی طریقے سے قربان کیا، 700 قربانیاں اور ایک گائے بھی ذبح کی اور اپنی امت کے لیے بھی قربانی کی، اتنا زیادہ خون بہایا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی ایک ہی قربانی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ ایک سے زیادہ قربانیاں کریں، اور قربانی کرتے وقت یہ خیال رہے کہ آج یہ بے عیب جانور ہم ذبح کر رہے ہیں اللہ کا حکم مانتے ہوئے۔ یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے آپ کو بے عیب بنائیں، گناہوں سے پاک کریں۔ جب یہ قربانی کے اوپر آپ چھری چلائیں، اور یہ چھری چلانا جس کی قربانی ہے اسی کے لیے افضل اور سنت ہے، کسائی سے قربانی کروانا یہ افضل طریقہ نہیں۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارے کو 70 سے 80% کسائی بھائی ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، ایسے ہیں جن کو تکبیر بھی صحیح نہیں آتی، اور مرغی ذبح کرنے والے اکثر ایسے ہیں جو تکبیر ہی غلط پڑھتے ہیں، نہ ان کو تلفظ کے لحاظ سے صحیح پڑھنی آتی ہے، پھر وہ تکبیر کے اندر بھی اضافہ کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھتے ہیں، جس کی آپ کی قربانی گئی، ذبح خراب ہو گیا، یا وہ آگے اضافہ کر دیتے ہیں اللہ اکبر ایک کی بجائے 3 یا 7 بار پڑھتے ہیں، یا جب تک چھری چلتی رہے تب تک پڑھتے ہیں۔ یہ نبوی طریقہ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے بسم اللہ ہی اللہ اکبر اتنا پڑھا ہے، نہ بسم اللہ پوری پڑھی، نہ اللہ اکبر کو ایک سے زیادہ بار دہرایا۔ اور دوسری حدیث میں اس کے درمیان میں واو کا اضافہ ہے، دونوں صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر بھی ثابت ہے، اور بسم اللہ واللہ اکبر بھی ثابت ہے۔ یہ ذبح کرتے وقت آپ نے پڑھنا ہے، اور چھری چلاتے وقت آپ کی انا بھی ذبح ہو جانی چاہیے، آپ کی ضد بھی ذبح ہو جانی چاہیے۔ جن اپنے سگے بہن بھائیوں سے مدتیں گزر گئیں، آپ نے تعلق کاٹا ہوا ہے، آج ذرا اس ضد کو ذبح کر دیں اور اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، ان سے صلح کر لیں۔ یہ قربانیاں آج اللہ کے ہاں سب سے افضل اور قیمتی عمل ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ اپنوں سے، رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے نہ بولنے کی وجہ سے کہیں میری تیری قربانی ضائع نہ ہو جائے۔ ذرا اس دل کو بڑا کیجئے اور سلام کرنے میں پہل کیجئے، اور جو اللہ کے لیے صلح کرتا ہے، سلام کرتا ہے، کبھی اس کی اللہ عزت گھٹنے نہیں دیتا، اس کی عزت کے اندر اضافہ ہی ہوتا ہے۔ عید کا دن ہے، ذرا ان ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں، اپنی انا کو، اپنی ضد کو، اپنی سستی کو، اپنی کاہلی کو، جو نمازوں اور نیک اعمال کے لیے ہم سے سستیاں ہو جاتی، ان سب کو ذبح کر دیں کہ آج پتہ چل جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا ہے، ان کی سنت اور طریقے پر یہ قربانی ذبح کرنے والا ہے۔ ان کی بے شمار ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان پر اتنے بڑے انعامات کیے، اور ان میں ایک یہ ہے کہ وہ شکر بہت زیادہ کرنے والے تھے۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، شاکر لانعمی، ایک ایک نعمت ملتی، اور کتنی نعمتیں آج تو میرے اور آپ کے پاس، اچھا پہننے کی، اچھا رہنے کی، اچھی سواری کی، اچھی کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، اس طرح کی کوئی نعمتیں نہیں تھی۔ وہ جنگلوں پہاڑوں کے اندر رہنا کیسی زندگی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ایسا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس شکر ادا پر خوش ہو کر کے آپ کو نبوت عطا کی۔ پھر نبوت بھی ایسی کہ آپ کی نسل سے اللہ نے پھر سارے نبی بھیجے، حتیٰ کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی نبی سے آئے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا کیسا شکر ادا کیا ہوگا، کیسی ضیافتیں کی، کیسی اللہ کے لیے قربانیاں دی، اور آج کی قربانی اور طرح طرح کی قربانی، اور ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں اور آپ بھی کئی چیزیں قربان کرنی ہے، پھر یہ قربانی اللہ کے ہاں قابل منظور ہوگی۔ یہ نہ ہو ہم قربانیاں تو کرتے رہیں، جانور پر چھریاں چلاتے رہیں، مگر ہمارے گناہوں پر، ہمارے عیبوں پر کوئی چھری چلانے والا نہ ملے، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اپنے اوپر کوئی چھری چلا سکتا ہے ان ساری چیزوں پر، وہ میں خود اور آپ خود چلا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے اپنے اعمال پر توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میں اور آپ جو قربانیاں اللہ کے ہاں پیش کرنے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو قبول و منظور فرمائے۔ سارے بھائی درد دل سے دعا فرمائے، اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ سب سے افضل دن ہے، اے اللہ تیری رحمت بھی بڑی عام ہے، بڑی وسیع ہے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کے، ہمارے والدین کے، ہمارے بہن بھائیوں کے، ہمارے دوست و احباب کے، ہمارے ہمسایوں کے اللہ سب کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ تمام مومن مسلمانوں کو بھی گناہ معاف فرما۔ اے اللہ سب کی لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سب کو نیک کام کرنے کے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، مگر اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کے طریقے پر، تیرے حکم کے مطابق اے اللہ عید نماز پڑھنے کے لیے اے اللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اے اللہ تیرا حکم مانتے ہوئے حاضر ہوئے۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ مرد و خواتین نے اللہ تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے۔ اے اللہ طرح طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں میں اور یہ سب گرے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹی میں کوئی بڑی میں، اے اللہ ہم سب کی تمام مصیبتیں پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ کوئی بیمار ہے، اے اللہ اپنے گھر میں، مسجد میں، ہسپتال میں، وہ اور ان کا کوئی رشتہ دار، اللہ سب کو شفائیں عطا فرما۔ اے اللہ کوئی پریشان ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ کو مصیبتوں میں گرا ہوا، اللہ سب کی مصیبتیں دور فرما۔ اے اللہ کو مالی طور پر پریشان، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو قربانیاں کر رہے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو طاقت نہیں رکھتے، اے اللہ تو قربانی سے بھی زیادہ ان کو اجر اپنی رحمت سے عطا فرما۔ اے اللہ آئندہ سالوں میں اللہ ان کے لیے اسباب اور وسائل پیدا فرما کہ اللہ وہ بھی تیری بارگاہ میں قربانیاں کر سکیں اور تیرے اس حکم کو مانتے ہوئے اپنی جانوں کی گردنیں جھکا سکیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کل قیامت والے دن حوض کوثر کا پانی اور جام نصیب فرما۔ اے اللہ جنت کے اندر آپ کی ہمسائیگی نصیب فرما۔ اے اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اے اللہ ہم سب کو اکٹھا فرما کہ اللہ اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کا دیدار نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔